نون لیگ کی ریپرزنٹیشن میرے پاس موجود ہے. مشاہد اللہ صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. آپ کی عدالت میں جو بھی سوالات کرنا چاہیں آپ نون لیگ کے بارے میں، میاں برادران کے بارے میں، آئندہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، کیا اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، کیسے یہ چینجز لا سکتے ہیں، عوام کی تقدیر کیسے بدل سکتے ہیں. 2 دفعہ انہیں موقع مل چکا، اس وقت کیا ہوا، اب کیا ہوا، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ضرور ان سے سوال کیجیے. آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں میں. مشاہد اللہ صاحب، ایک بات تو بتائیں، کتنے لوگ آج تک جو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، آپ پاس واپس آتے ہیں؟ جی آتے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور ہمارا اس پہ ایک CWC کا ڈیسیژن یہ تھا کہ جو لوگ خاموشی سے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے مجبوریوں کے تحت، ایسے ہی ہوتا ہے، برے ترین وقتوں میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہر آدمی پریشر برداشت نہیں کر سکتا، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ کیوں مارے کھاتے رہے کراچی میں؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اور بھی لوگوں نے میرے ساتھ مارے کھائی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے اکیلے نے کھائی ہیں، لیکن اس وقت کم لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس میں ہمارا ایک بیسک ڈیسیژن یہ تھا کہ جن لوگوں نے کسی کانسپریسی میں ملوث نہیں ہوئے یا لیڈرشپ کے خلاف کوئی گندی زبان استعمال نہیں کی ہے یا مجبوریوں کے تحت گئے، لوگوں کے بزنسز تھے، لوگوں کو بہت زیادہ کسی کو تشدد کر کے، کسی کو دھمکی دے کے، تو ان لوگوں کو ہم نے کیس ٹو کیس جو ہے وہ ڈیل کیا اور لوگ آئے ہمارے ساتھ. عاطف صاحب میرے ساتھ کال پہ موجود. جی السلام علیکم. جی عاطف صاحب. وعلیکم السلام. جی رانا مبشر صاحب، عاطف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ مشاہد اللہ صاحب سے؟ جی آپ کی آواز میں بہت شور ہو رہا ہے، تھوڑی سی مجھے کم آواز. میں نے کہا مشاہد اللہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے آپ نون لیگ کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میرا تعلق کراچی سے، اور میں 28 سال کا ایک نوجوان ہوں کراچی سے، اور PML کا ایک سپورٹر بھی ہوں. دوسری بات میں ایک بات کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے، جو شوکت خانم کے حوالے سے عمران خان صاحب بات کریں. تھوڑی سی بات اگر لمبی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کی. تھوڑا مختصر رکھیے گا، ٹائم بہت کم. جی صرف ایک خواجہ آصف صاحب کے الزامات شوکت خانم پہ نہیں ہیں، وہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ عمران خان جو اس چیز کا پورا کریڈٹ لیتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں جو پیسہ $3 ملین باہر لگا ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں لگایا گیا، جب عمران خان صاحب اس کو کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے. وہ جہاں سے بھی گیا اس کی اوریجن کنٹری پاکستان تھی. وہ پیسہ پاکستان کے بینکوں میں اگر آگے بھی لگتا. ایک بات جو خواجہ صاحب شاید مس کر گئے ہیں وہ یہ تھی کہ اگر اس پہ 11% آف انٹرسٹ کے حساب سے 4 سال کا انٹرسٹ لگا جائے تو 12 کروڑ روپے بنتے ہیں. وہ جو 12 کروڑ روپے ہمارے مس ہوئے ہیں، چاہے وہ پیسہ گارنٹیڈ بھی ہے، وہ ہمیں $3 ملین واپس بھی ملتا ہے. وہ جو ہمارے 12 کروڑ روپے ہمارے غریب عوام کے فنڈز کے انڈومنٹ فنڈ کے پیسے کے جو نہیں واپس ملیں گے، عمران خان اپنے بورڈ آف گورنر میں بتائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، امتیاز حیدری صاحب ہے یا وہ کمیٹی جس نے اس کا فیصلہ لیا ہے. یہ 12 کروڑ روپے ایک بہت بڑا اسکیم ہے جو ایک مس کر گئے خواجہ آصف صاحب. یہ پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا کہ اگر حساب کتاب کی حد کی جائے 12 کروڑ روپے 11% کے حساب سے نارمل بینک میں اگر وہ پیسے رکھواتے تو ان کو ملتے پر NM کے حساب سے. تو یہ 12 کروڑ روپے کا حساب کون دے گا؟ امتیاز حیدری صاحب دیں گے، عمران خان صاحب دیں گے، یا ان کی انڈومنٹ کمیٹی کے وہ ممبر دیں گے جنہوں نے ان کو اجازت دی کہ یہ فنڈ جو ہے مسقط اور عمان میں لگا دی جائے ایک آف شور کمپنی میں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس وقت تو عمران خان صاحب کی یا PTI کی ریپرزنٹیشن تو موجود نہیں ہے. یہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں صرف اضافہ میں اسی لیے نہیں بات کرنا چاہتا ان کے خلاف کہ یہ بچے نے بات بالکل ٹھیک بتائی ہے آپ کا جی کہ 12 کروڑ انٹرسٹ کا اور 13 کروڑ دیکھیں 25 کروڑ 18 لاکھ روپے لگے ہیں مسقط میں، جو 9 کروڑ کے رہ گئے جو ان کا کاغذ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو 13 کروڑ یعنی کہ 22 کروڑ 18 لاکھ، تو 13 کروڑ وہ اور 12 کروڑ یہ 25 کروڑ کا لاس ہوا ہے. اچھا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ بڑا اصولی سا ہے کہ بھائی بات یہ آپ ٹوئسٹ کیوں کرتے ہیں؟ مطلب آپ پہلے شوکت خانم کی بنیاد پہ سیاست کرتے رہے جو کہ آپ کا حق نہیں ہے. مطلب یہ کہتے ہیں نا وہ کہ جی ہم نے شوکت خانم اتنا اچھا چلایا ہے لہذا ہمیں موقع دیا جائے. بھائی یہ تو ساری دنیا نے برین چائلڈ تو ہے نا عمران، برین چائلڈ مطلب ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اس میں حصہ کس کس کا ہے؟ سب سے زیادہ تو PMLN کا ہے، میاں نواز شریف کا. اس میں 5 کروڑ روپے بھی دیے انہوں نے گورنمنٹ سے، زمین بھی دی ہے، ان کا اختیار تھا نا، وہ نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہے کہ ذاتی طور پر آپ میچ کھیلتے تھے نا، ذاتی نہیں اس وقت میچ تو یہ 2007 کو دیکھیں نا، 2007 میں مانچسٹر میں بھی تھا. عمران خان نے میاں صاحب کو سنیں وہ پرانی بات ہے، میں تو تازی بات کر رہا ہوں. 2007 میں عمران خان نے میاں صاحب کو مانچسٹر میں بلایا ایک جلسے میں، وہاں پہ دونوں نے تقریریں کی، میں بھی وہاں اسٹیج پہ موجود تھا. 2007 تک ہر چیز ٹھیک تھی. اچانک مطلب کہ یہ ساری باتیں انہیں یاد آ گئی ہیں
اور سارے الزامات مطلب جو رحمان ملک نے لگائے وہ میاں یہ لگا رہے ہیں. وہ جو ریمنڈ ڈیوس کی کتاب ہے اس کے اندر بھی دیٹ از بیسڈ آن رحمان ملک رپورٹ، وہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم حقیقت ہم نے ایک بیان کی ود ڈاکومنٹ، آپ الزام لگا رہے ہیں تو بھائی آپ الزام بعد میں لگائیے گا، وہ تو 2 سال سے لگائے جا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو بات کی اس کا جواب نہیں دیتے کہ جناب مثلا بے نامی کتنا کرتے تھے، یہ کرتے تھے نا. ہم نے وہ کاغذ دکھا دیا کہ بے نامی انہوں نے خود کی، جو لنڈن کا کونسلیٹ ہے اس سے سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹ پیش کیا ہم نے، میں نے خود دکھایا، اور وہ دیٹ واز بٹوین عمران خان اینڈ جمائمہ خان. تو آپ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہمارا بڑا یہ کلیئر کٹ انسٹانس ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب یہ آصف زرداری کے لیے امید کی واحد کرن ہے. آصف زرداری جی اس لیے واحد کرن ہے کہ ان کی تو تباہی پھر چکی ہے پیپل پارٹی کی، یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پتہ. اب وہ چاہیے رہے، آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی سرکاری چینل ہے، میاں نواز شریف کی کبھی کوئی وہ پریس کانفرنس لائیو نہیں دیتے، عمران خان کی لائیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کو چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے ووٹ جو ہے اسپائل کریں، اور زرداری صاحب سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمارا چانس بن جائے گا. ایک ہی صورت ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے. آج یہ قوم نہیں سمجھے گی تو کل سمجھے گی، بات یہی. ٹھیک ہے، تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب مل کے آپ لوگوں کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ووٹ فار عمران خان. لیکن ایک الزام اور بھی ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ اور پیپلز پارٹی ملے ہوئے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملے. اگر ہم ملے ہوئے ہوتے، فرض کریں، دیکھیں نا بات یہ کہتے ہیں، ایک کال لے لوں میں 1 منٹ پھر اس پہ ایک جملہ سن لیں. اگر ہم ملے ہوئے ہوتے تو زرداری صاحب ہمارے خلاف بات نہ کرتے، کسی اور کے. آج تک انہوں نے جتنے بیانات دیے میاں نواز شریف خان صاحب کے خلاف گندے ترین بیان دیے، کبھی طالبان، کبھی مولوی، کبھی پنجابی، کبھی لوہار، کبھی فلانا. کسی اور پارٹی کے خلاف کیوں نہیں دیتے؟ اگر ہم ملے ہوئے ہیں، یہ اچھے ملے ہوئے ہیں کہ ہم متعاون بھی ہو رہے ہیں، ملے ہوئے بھی ہیں. آپ لوگوں نے بیل آؤٹ، اور جو لوگ 4.5 سال آپ نے بیل آؤٹ کیا، سنیں جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں، جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے خلاف آج تک ایک لفظ نہیں کہا پیپل پارٹی نے. ابھی یہ ایشو ہوا ہے، آپ نے ٹاک شوز میں نہیں دیکھا پیپل پارٹی کیسی ملی ہوئی تھی عمران خان کے لوگوں کے ساتھ، کیسے سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ تو دنیا کے سامنے اب یہ میڈیا ہے، وائبرنٹ ہے، کوئی دھوکہ ووکہ نہیں دے سکتا کسی کو. شاہد صاحب ہے میرے ساتھ کال پہ موجود، ان سے بات کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم شاہد صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. شاہد صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جتنے پرانے لوگ ہیں مسلم نون کے، جیسے جوید ہاشمی صاحب چلے گئے باہر چھوڑ دیں تو ابھی خدا صاحب جا رہے ہیں، یہ ان کی ناراضگیاں دور کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر شہباز شریف صاحب نے ساری وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے ایم پی او کو کیوں نہیں یہ وزارتیں سونپتے؟ دوسری بات، ایک اور میرے سے سوال ہے کہ یہ عمران خان صاحب ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں، یہ ان کا جواب بھرپور جواب دینے کے بجائے اب انہوں نے شوکت خانم کا جو قصہ چھیڑ دیا ہے اس سے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک قومی اثاثہ ہے جس کو اس طرح تجویز نہ کیا جائے. نمبر 1 کہ میاں صاحب اپنی پارٹی کو متحد کریں، میاں صاحب نواز شریف صاحب اس کو متحد مضبوط کریں تاکہ یہ لوگ اس پارٹی کو اور مضبوط کریں. شہباز شریف صاحب نے جتنا کام لاہور میں یا پنجاب میں کروایا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے ہمارے چاروں صوبوں میں جتنا انہوں نے کوئی کام کیا ہو. انہوں نے لیپ ٹاپ دیا، انہوں نے لوگوں بچوں کو غریبوں کو دانا اسکول دیا. اس کے باوجود جو میاں صاحب کی پارٹی ہے، یہ ان میں سے لوگ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ان پارٹی کو مزید کیوں نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک جی، بڑے اچھے سوالات ہیں. کھوسا صاحب کیوں چلے گئے، جاوید ہاشمی صاحب کیوں چلے گئے، منسٹریز اتنی کیوں رکھی ہوئی ہیں، چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے پاس اتنی الزامات کے جواب آپ لوگ بھی نہیں دیتے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کی اپنی آبزرویشن ہے، اس کو ہم احترام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم فیڈرل گورنمنٹ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے منسٹریاں بہت دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، جنہوں نے منسٹریاں دی ہوئی ہیں وہاں پہ گورننس نام کی چیز ہی نہیں ہے سوائے کرپشن کے. جہاں پہ اب اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ جی وہاں منسٹریاں بڑی کم ہے، 15-20 منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب میں، اور شہباز شریف صبح 6 بجے اٹھ کے رات 2 بجے تک کام کرتا ہے، تو اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے.
منسٹریوں کا منسٹری کم دینے کا مطلب ہے کہ عوام کے پیسے ہم کم خرچ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں. یہ میرے بھائی نے اپنی بات کا خود بھی جواب دیا ہے کہ جی وہاں پہ مفاد عامہ کی اسکیمیں بھی ہیں، دانش اسکول بھی ہے، وہاں پہ آشیانہ اسکیم بھی ہے، وہاں پہ اسکولوں میں اور وظیفے بھی دیے جا رہے ہیں. ہم 3 صوبوں کے 5000 لوگوں کو بھی اسکالرشپ پنجاب میں دے رہے ہیں. ہم کوئٹہ میں بھی ہاسپٹل بنا رہے ہیں. ہم ہر جگہ نظر آتے ہیں. چاہے طوفان جب آتا ہے سندھ میں تو زرداری صاحب پیرس میں ہوتے ہیں، میاں نواز شریف اور شہباز شریف سندھ میں ہوتے ہیں. تو ہم جو کچھ، اور پھر کوئی کرپشن کا دیکھیں 3 صوبوں میں کرپشن. ابھی 3 دن پہلے پھر 80 ارب کا ایک اسکیم آ گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا اوبرا کا 83. ہمارے ہاں تو کوئی ایسا نہیں آیا. تو کھوسا صاحب اور جاوید ہاشمی کھوسا صاحب بالکل نہیں گئے پارٹی سے. انہوں نے کہا میں مسلم لیگ میں رہوں گا. ہاشمی صاحب کا تو خیر پرانا ہے. کھوسا صاحب نے کیا کہا؟ کھوسا صاحب ہماری پارٹی میں نہ چھوڑ کے گئے تو میں کیسے اس پہ کوئی تبصرہ کروں جب وہ ہیں ہی پارٹی میں. ناراضگیاں پارٹی میں ہوتی نہیں ہیں کیا؟ ناراضگیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ایمیکیبلی آپ نے منا لیا ان کو، دور کرتے کوشش کرتے ہیں. یہ جمہوری پارٹی یہ کوئی فوج تو نہیں ہے نا کہ کوئی چھوڑ کے جائے گا تو کورٹ مارشل ہو جائے. کھوسا صاحب کے بیانات سے تو ایسا نہیں لگتا. دیکھیں دوست محمد کھوسا صاحب نے اپنے بیانات دیے ہیں، ان کے کو ضرور مسائل ہوں گے، لیکن یہ چیزیں پیدا آپ کو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ؟ نہیں، ہمیں سب پتہ ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا، ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اتنا بڑا آدمی جاوید ہاشمی آپ نے کیسے جانے دیا؟ ہم نے تو نہیں جانے دیا. ہم نے تو کلثوم نواز کو آخری بات ہوتی ہے انہیں بھیج دیا، اور آج تک وہ یہ میرا خیال ہے کنونس نہیں کر پائے کہ وہ کیوں گئے. اچھا، میں تو نہیں ہوا کنونس. حبیب اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم حبیب اللہ صاحب. السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. آپ خیریت سے؟ ہاں رانا صاحب، میں آپ کا پروگرام ریگولر دیکھتا ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور آپ کی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ کوشچن کرتے ہیں. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. رانا صاحب، میرا مشاہدہ صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جب ان لوگوں کی حکومت تھی تو ان لوگوں نے سارے ملازموں کو نکال دیا تھا، اس میں ایک میں بھی تھا. ٹھیک ہے. اور ان لوگوں نے اپنی حکومت کے دور میں جو ہمیں نکالا تھا، ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہو گئی تھی. اب یہ چودھری نثار کی منسٹری میں تھا، میں بتانا نہیں چاہتا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں تھا، لیکن یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلی بار آئیں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمیں تو ڈر ہے کہ جب دوبارہ آئیں گے تو ہمیں وہی نکال دیں گے. کس طرح سے ہم ان لوگوں کو ووٹ کریں گے، کس طرح سے کریں گے، کیا کریں گے؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیسری بار آئیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے یہ دیں گے. یہ کیسے بات ہے؟ یہ تو سارے لوگوں کو نکال کے اپنے لوگ کر رہے ہیں، ہم وہی فاقہ کشی کی زندگی گزاریں گے. بالکل. آپ ان کو ووٹ دیں گے آئندہ الیکشن میں؟ کیسے ووٹ دیں گے رانا صاحب؟ یہ لوگ تو وہی آئیں گے. پھر ہم وہی ہے کہ جب ہمیں ان لوگوں نے چودھری نثار صاحب نے ہمیں نکالا تھا تو میرے گھر میں فاقہ کشی تھی، ہم بھوک سے مر رہے تھے. ہمیں ماسٹر ڈگری ہے، لیکن ماسٹر ڈگری کے باوجود میں ایک بار فروخت کر رہا تھا کراچی میں. تو آپ کو نکالا اس لیے گیا کہ آپ کو پیپلز پارٹی والوں نے بھرتی کیا تھا؟ میں نے جسٹ نہ پیپلز پارٹی کا تھا، میں کسی بھی پارٹی میں نہیں تھا. میں ایک عام آدمی تھا، میں نے اپلیکیشن دی تھی، مجھے نوکری مل گئی تھی بغیر کسی کے. میں کسی کے پارٹی میں نہیں تھا. بالکل ٹھیک. میں ایک عام آدمی تھا، میں نے اپلیکیشن دی تھی، مجھے نوکری مل گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک عام آدمی میرٹ پہ آیا، نوکری لی، آپ کی حکومت آئی، اس کو نکال دیا گیا. حبیب اللہ صاحب کو نکال دیا گیا. حبیب اللہ صاحب پڑھے لکھے آدمی، ماسٹرز کیا ہوا، اخباریں بیچتے رہے، فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے. اب آپ آگے کیا کریں گے؟ آگے کتنے بندے نکالیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ ان کا انڈیویجل کیس ہے، مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان سے ہمدردی ہے. بات یہ ہے کہ میری گزارش ہو رہی ہے نا، تو گھر اب کون سے گھر چل رہے ہیں 4.5 سال میں؟ کیا میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا سارے پاکستان کو نوکریاں مل گئی ہے؟ لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا نا. ہمارے دور میں بے روزگاری کم تھی یا آج کم ہے؟ بڑا سمپل کوشچن یہ ہے. ہمارے دور میں کیا بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی تھی، آج ہوتی ہے. ہمارے دور میں صنعتیں باہر نہیں جا رہی تھی، آج 40% صنعتیں باہر جا چکی ہیں. ہمارے دور میں صنعتیں لگ رہی تھی، ہمارے دور میں روزگار تھا، سڑکیں بن رہی تھیں، موٹر وے بن رہے تھے. ہم نے اسی سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمین مفت تقسیم کی ہے. مجھے یہ بھی تو دیکھیں نا، خالی یعنی کہ ایک نوکری ٹھیک ہے وہ بھی رہی. تو پیپلز پارٹی والوں نے بھی لاکھوں ایکڑ کب کی ہے مجھے بتائیں. گوٹ کتنے دیے؟ کہاں گوٹ دینا اور زمین دینا ہریوں کو وہ مختلف بات ہے. یہ کچی آبادیاں ان کو ریگولرائز کرنا، وہ کتنی ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی، اس پہ بھی بہت سارے کوشچنز ہیں. لیکن وہ اگر کیے تو اچھا ہے. لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں بھائی کہ ہمارے دور کو اگر آج کے دور سے آپ اس کا مقابلہ کریں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں نا،
نہ کوئی لوڈ آپ کے دور میں دودھ کی نہریں بہیں؟ نہیں، کوئی دودھ کی نہر تو بہ ہی نہیں سکتی دنیا میں. امریکہ میں نہیں بہ رہی دودھ کی نہر، تو ہمارے دور میں کہاں سے بہے گی؟ لیکن ہمارے دور میں 1000 میگا واٹ بجلی سرپلس تھی اور ہم ہندوستان سے نیگوشیشن کرنے کی سوچ رہے تھے کہ اس کو بیچیں. ہمارے دور میں چینی وافر مقدار میں تھی، ہم نے ایکسپورٹ کی. ہمارے دور میں گندم وافر مقدار میں تھی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. ہمارے دور میں بے تحاشا لوگوں کو روزگار ملا ہے. روزگار صرف نوکری نہیں ہوتا، روزگار، اصل روزگار جو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. اسحاق صاحب کی ایک کال لے لوں. اسحاق صاحب، اسحاق مندوخیل صاحب. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم اسحاق صاحب. السلام. رانا صاحب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کو ٹی وی کی آواز بند کرنی پڑے گی. رانا صاحب، میں مشاہد اللہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جو آج مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہی ہے، لیکن یہ گواہ ہے 4.5 سال کا جو عرصہ بیت چکا ہے، جس میں جب بھی موجودہ حکومت پر مشکل وقت آیا ہے، جیسے میمو گیٹ اسکینڈل تھا، ایبٹ آپریشن تھا اور ریمن ڈیوس کا معاملہ تھا، انہوں نے جمہوریت کے نام پر پیپلز پارٹی کی حکومت کو کندھا دیا، مضبوط کیا ہے. اور ملک میں جو بھی مسائل آئے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے تھے، ڈرون اٹیکس تھا، بے روزگاری، اور اسپیشلی کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اس طرح کا اسٹیپ نہیں اٹھایا مسلم لیگ نون نے جس طرح کا مسلم لیگ جیسی قومی پارٹی سے توقع تھی. وہی بات ہوگی نا. اسحاق صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے جو بات کی کہ کئی مرتبہ آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو بیل آؤٹ کیا، کئی مرتبہ واقعہ یہ نہیں ہے. دیکھیں نا، انہوں نے جو فرمایا ہے، امر واقعہ یہ نہیں. مثلا میمو گیٹ کی وہ بات کریں، میمو گیٹ میں تو ہم پٹیشنر تھے، ہم لے کے گئے نا. ہم نے یہ یعنی کہ دنیا کو بتایا کہ یہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو خود ملوث ہیں اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کے پیپل پارٹی ملوث ہے، دیگر ANP اور MKM ملوث ہے، ان سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا. بھائی ہم تو حکومت میں نہیں ہے نا. ہمارا کام جو ہے مثبت تنقید کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا جو چھپی ہوئی چیزیں وہ ہم نے پورا کیا ہے. اچھا، ایڈمنسٹریٹو پاور تو پاکستان کے عوام نے 2008 میں پیپل پارٹی اور ان کے اتحادیوں کو دی تھی نا. اگر یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، تو اس کی ذمہ دار نون لیگ تو نہیں ہے. اس کی ذمہ دار تو وہی ہے نا کہ پیپل پارٹی اور جو انہیں کندھا دیے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے کندھا دیا ہر موقع پہ، ہم نے تو نہیں دیا، ہمارے تو 92 ووٹ ہیں. ہم نے تو کئی دفعہ کہا لوگوں کو کہ جس دن ہمارے پاس نمبر ہوئے ہم ڈیموکریٹک وے میں ان کو ہٹائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نظام کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم مارش اللہ کا راستہ دوبارہ ہموار نہیں کرنا چاہتے. یہ کام ہم نے پہلی دفعہ کیا. آپ کے خیال میں ایک سوال ہے میرا، آپ کے خیال میں ماشاء اللہ لگ سکتا تھا یا لگ سکتا ہے؟ 2009 میں تو لگ سکتا تھا. اب مشکل ہے اس لیے کہ عدلیہ جب سے آزاد ہوئی ہے، پہلے ماشاء اللہ جو ہے نا جج اور جرنیل مل کے لگاتے تھے، پھر اب میڈیا بھی کافی آزاد ہو چکا ہے، تو یہ 2-3 ایلیمنٹ جو ہے نا اب یہ چاہتے نہیں ہے، اس لیے نہیں لگ رہا. اور اپوزیشن پارٹی جا کے کہتی تھی جی لگاؤ، وہ بھی نہیں کہہ رہی. تو یہ تو میرا خیال ہے اس کی تو تعریف اور تحسین ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے لوگوں کے نزدیک یا ہمارے نزدیک بھی یہ ان پاپولر ڈیسیژن ہو، لیکن دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر 4.5 سال چیزیں خراب ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آئندہ حکومت آنے کے بعد بھی حالات خراب ہوں گے. حالات ٹھیک بھی تو ہو سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی، بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی. حالات تغیر رہتا ہے زمانے میں. آج اگر برائی ہو رہی ہے تو یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کل بھی برائی ہوگی. عدلیہ اگر کل سپریم کورٹ اگر آپ کے خلاف کیسز کھول دے، یعنی کہ نون لیگ والوں کے خلاف یا آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، تو پھر بھی عدلیہ اسی طرح آپ کو پسند آئے گی؟ میں کہتا ہوں ہمارے خلاف کیس ہوں گے تو کھولے گی نا. کون سے کیس کھول دے؟ کوئی کھول دے، کوئی کھول دے. اگر کسی کے میرے خلاف کوئی جائز کیس ہے بالکل کھولنا چاہیے، مجھے عدالت کے کٹہرے میں لے جانا آپ کو پھر بھی پسند ہوگی؟ بالکل، کیوں نہیں پسند ہوگی. رول آف لا اگر نہیں ہوتا ہو، دیکھیں ریاستیں جو ہیں حکومتوں کے بل پہ نہیں چلتی. دنیا میں جو ریاستیں ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ اپنے ستونوں کی وجہ سے ہو رہی. ستون کیا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے جو حملہ کیا سپریم کورٹ پہ وہ کیوں کیا تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کی عدلیہ اور آج کی عدلیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ ذہن میں ملوث خاطر رہے، پہلے کی عدالتیں جو ہے نا چاروں ماشاءاللہ عدالتوں نے لگوائے ہیں، پتہ ہے آپ کو. آج وہ عدلیہ نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف، جو ایز پرائم منسٹر 2 دفعہ عدلیہ میں پیش ہوئے. اس کے بعد گیلانی صاحب 3 دفعہ ہو گئے. وہ تو اب ہوئے نا. میں تو بات 1997 کی بتا رہا ہوں نا. تو جو یہ پریسیڈنٹ تو ہم نے پیش کیا.
وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا، وہ اب بھی ہو رہے ہیں، وہ غلط تھا، اس پہ سزائیں ہوئی. اور تیسری بات، مس لیڈ نہ کریں. نہیں اب کیسے ہوا؟ اب تو کوئی نہیں ہوا. میں بتاتا ہوں نا پہلے پوری بات یہ کہ یہ جو کہنا نا حملہ کوئی عدالت کے اندر نہیں گیا تھا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ جو جج بھاگ گئے فلانا ہوا. یہ وہ ساری فوٹیجز جو ہم دیکھتے ہیں، فوٹیجز جو ہیں وہ عدلیہ سے باہر کیے ہیں. وہاں لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں عدلیہ جو تھی وہ ملوث تھی، وہ حکومت ہٹانا چاہتی تھی، لوگوں کا ایک ریئیکشن تھا. ابھی یہ کیا حملہ نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی والے بھی تو یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، ایک وزیر اعظم ان کا گھر چلا گیا، دوسرا وزیر اعظم ایک فیصلہ بتائیں. پیپلز پارٹی والوں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ عدلیہ کا ایک فیصلہ بتائے، ایک فیصلہ. میرے سوال کا جواب پہلے میں آپ کے جواب ہی دے رہا ہوں نا، سنیں. عدلیہ کا ایک فیصلہ بتائیں جو ہم نے تسلیم نہ کیا ہو، اور میں 10 فیصلے بتاتا ہوں جو پیپل پارٹی تسلیم نہیں کر رہی. یہ جو وزیر اعظم گئے ہیں نا، یہ کوئی آئین کی رکھوالی کے لیے نہیں گئے، یہ انہوں نے عدلیہ کا فیصلہ نہیں مانا، عدلیہ کی تضحیک کی، توہین کی، اس لیے گئے ہیں. اور قوم کے لیے نہیں گئے، ایک کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گئے. ٹھیک، ایک کال لے لوں میں، لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. دے دیا نا. نہیں، یہ پریس کانفرنس کرنا جو ہے سپریم کورٹ کے باہر حملہ نہیں ہے. یہ جو ابھی ٹاک شو میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ کیا عدلیہ؟ اور سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے. نہیں مانا، چلے فزیکل حملہ. تو فزیکل جنہوں نے حملے کیے تھے ان کو سزائیں ہو گئی ساروں کو، اور آدھے ان میں سے اس حکومت میں بیٹھے ہیں. فراز صاحب ہے میرے ساتھ موجود کال پہ. جی السلام علیکم فراز صاحب. جی السلام علیکم مبشر صاحب. مجھے اصل میں یہ مشاہد صاحب سے 2 سوال کرنے تھے چھوٹے سے. ضرور کریں. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے جو بات بولی کہ جو ہے وہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مطلب عوام دیکھ رہی ہے ٹی وی کے اوپر کہ بھائی کیا آپ سوال کیا کر رہے ہیں، جواب کیا آ رہا ہے، پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ مبشر صاحب مجھے بتائیں دنیا میں کون سی ریاست میں جناب فیکٹری اونر، مل اونر جو ہے وہ ملک کا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ یار، اوباما کی کیا ملیں لگی ہوئی ہیں، وہ جو گورڈن براؤن تھا وہاں یو کے کا، اس کی کیا ملیں تھی. آپ بندہ ایسا لا کے بٹھائیں گے سر کے اوپر جو فیکٹری کا مالک ہے، وہ تو وہی پالیسی بنائے گا بھائی جو فیکٹری والے کو فائدہ دے گی. مزدور، میرے جیسے مزدور آدمی کو کیا فائدہ؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ مجھے پوچھنا تھا کہ عمران خان، دیکھیں میں کوئی عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن یہ جو انہوں نے ابھی ایک اتنی بھونڈی سی پریس کانفرنس کی تھی خواجہ آصف صاحب نے، اس کے بعد انہوں نے جناب وہ ایک کینسر اسپتال، یار مطلب کوئی خدا کا خوف آدمی کرے کہ میرے بچے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ اس پہ الزام، چلو انڈورمنٹ فنڈ جو بھی تھا، مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے 10 سال جو ہے نا ملک سے باہر رہے، معاہدہ کر کے عوام سے کہتے رہے معاہدہ نہیں ہوا. یہ کیا بڑی کیا سچائی والی بات تھی؟ یہ زیادہ بڑی بات ہے یا یہ زیادہ بڑی بات ہے انڈورمنٹ فنڈ والی؟ اس کے علاوہ دیکھیں مبشر صاحب، عوام جو ہے نا، اس میڈیا نے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے، آپ لوگ لاکھ سوال کر لیں، یہ لوگ لاکھ اس بات کا جواب نہ دیں، عوام کو سب پتہ ہے. اور اس کا رزلٹ آپ آئندہ الیکشن میں خود دیکھیں گے. مشاہد صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے، یہ بھی دیکھیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں یار وہ رزلٹ چھوڑیں، اللہ کے پاس تو حاضر ہونا ہے نا انسان کو. مجھے بھی ہونا ہے، آپ کو بھی ہونا ہے، الحمدللہ مسلمان ہیں. کم سے کم یار حق اور سچ بات آدمی کرے. بھلے مطلب ہمارا لیڈر بھائی کوئی اس کی بات کوئی قرآن سنت تھوڑی ہوگی. بالکل ٹھیک. دیکھیں میں 2 باتیں جلدی کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ مل آنر جو ہے وہ پالیسیاں بنائے گا. بات یہ ہے کہ مل آنر نے 4.5 پونے 5 سال حکومت کی ہے 65 سال میں سے. ٹھیک ہے، باقی مل آنر نہیں تھے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، اور وہ 4.5 سال دیکھ لیں، اور باقی جو 61 سال ہیں وہ دیکھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے کیا کہ پاکستان کے عوام کے لیے کیا. دوسری بات، شوکت خانم کا میں جواب پہلے دے چکا ہوں. ہم نے بالکل ٹارگٹ نہیں کیا، اس کو ٹوسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ ڈاکومنٹ سے ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ خیرات کی رقم جو ہے وہ ورجن آئی لینڈ کے اندر آف شور کمپنیوں میں انہوں نے سٹے بازی میں لگائی ہے، جو یہ اپنے قانون کے تحت بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کے ٹرسٹ کے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. ٹھیک ہے. اب اس بات کو ٹوسٹ کرنا کہ شوکت خانم پہ حملہ ہو گیا، یار ہم تو میاں نواز شریف جو ہے نا ہر مہینے 14 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں اپنے اسپتال پہ اپنی جیب سے. ہم تو خود اسپتال چلانے والے لوگ ہیں اور چندے سے نہیں چلا رہے. تو اس کو ایسے ٹوسٹ نہ کریں. بات یہ سمجھنی چاہیے کہ شوکت خانم کا نام لے کے کس نے سیاست کی. آج تک عبدالستار ایدھی نے یہ کہا ہے، جو بہت عرصے سے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے، کہ جی مجھے وزیر اعظم بناؤ کیونکہ میرا ایدھی ٹرسٹ ہے. یا مدر ٹریسا نے کبھی کہا تھا
کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پاکستان کے عوام کی، مجھے وزیر اعظم بناؤ. یہ واحد ہے جو قوم کے پیسوں سے چل رہا ہے اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے شوکت خانم بنایا لہٰذا ہمیں جناب ووٹ ملنے چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ اگر شوکت خانم ایک قومی ادارہ ہے، میرا اور آپ کا پیسہ اس میں ہے، وہ مس یوز ہو رہا ہے اور ہم ثابت کر رہے ہیں، تو اگر وہ ہم نے کیا ہے تو یہ شوکت خانم کے حق میں خلاف نہیں ہے. اتنی سی بات. ویسے بڑے اچھے سیاستدان ہیں آپ بھی بڑے اچھے اینکر ہیں. نہیں سیریسلی، جس کمال سے آپ کیس پلیڈ کرتے ہیں نون لیگ کا، میرے خیال میں نہیں، یہ حقائق ہیں. حقیقت جو ہوتی ہے نا اس میں کمال ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. اور غیر حقیقی بات میں جو ہوتی ہے نا وہ بے کمال ہوتی ہے. شکر ہے آج آپ ہنسے ہیں. نہیں مسکراہٹ تھی ذرا تھوڑی سی مختصر سی تھی لیکن آپ ہنس دیا ہے نا. آپ کے دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے. آپ کے چمکدار سا کرتا دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے. ہمارا تو کرتا چمکدار ہے، آپ کے سب کچھ ہی چمکدار ہے آپ کا. چلے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے جی. میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کی کال میں انٹرٹین نہیں کر سکا آج، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے. میرے ایک کالر نے مجھے کہا تھا جی کہ میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ میں لوگوں کی کالز لینا شروع کریں. نہیں، میں اکثر اوقات لوگوں کی کالز لیتا ہوں اور لیتا رہوں گا. آپ کے سامنے پولیٹیشنز بٹھاؤں گا. آپ بھی سوالات کیجیے، کیونکہ بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے سوالات جو ہیں وہ یہاں سے آپ کی آواز نکلتی ہے دل سے، اور آپ جو بات کریں گے آپ کی عدالت میں بٹھاؤں گا پولیٹیشنز کو، اور آئندہ بھی بٹھاتا رہوں گا جب بھی موقع ملے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.